السلام علیکم۔ بریک سے واپسی پر ہم ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم اس چیز کو بیان کر رہے تھے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات میں ایسی متضاد خوبیاں اور اوصاف جمع ہو گئے تھے جو یقیناً کائنات میں آج تک کسی بھی عظیم ہستی میں جمع نہیں ہوئے۔ کسی میں ایک خوبی ہوتی ہے تو اس کے متضاد دوسری خوبی نہیں ہوتی، اور اگر ایک متضاد خوبی ہوتی ہے تو پھر دوسری پہلے والی نہیں ہوتی۔ لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات بابرکت ایسی عظیم الشان ہستی کہ جن کے بارے میں لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرتے کرتے وہ لوگ عاجز آگے ان کے قلم، لیکن پھر بھی وہ حق کے محبت اور عقیدت اور علی علیہ السلام کی سیرت کے مکمل طور پر ان کو خراج تحسین پیش نہیں کر سکے۔ ندائے عدالت اسلامی، جس کا مصنف ایک مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمان نہ ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے، بلکہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں 40 سال تک اس کوشش میں رہا کہ کسی بھی کتاب میں سے مجھے علی کے بارے میں کوئی عیب یا خامی مجھے مل سکے اور میں اس کو تلاش کر سکوں۔ کہتا ہے کہ 40 سال تک میں نے علی کے بارے میں ہر کتاب کو چھانا جو امیر المومنین کی ذات کے بارے میں لکھی گئی، کہ شاید مجھے علی کے بارے میں کوئی خامی یا عیب مجھے مل سکے۔ وہ کہتا ہے کہ 40 سال گزر گئے، لیکن میں آج بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں میں روز اول پہ کھڑا تھا، کہ یعنی مجھے 40 سال میں کسی بھی جگہ سے علی کی ذات میں کوئی عیب یا خامی نہیں مل سکی یا مجھے تلاش نہیں کر سکا۔ یہ ایک نان مسلم کے الفاظ ہیں جس کا علی اور علی کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ صرف علی کی عظمت کی وجہ سے علی کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا۔ تو ذات امیر المومنین یقیناً وہ ذات ہے جو صرف اپنے چاہنے والوں کو ہی متاثر نہیں کرتی، جس کی خوبیاں یا جس کے کمالات یا جس کے فضائل کی روشنی صرف محبت کرنے والوں کے دلوں کو روشن ہی نہیں کرتی، بلکہ وہ نہ ماننے والوں کو کے ذہنوں کو بھی متاثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ اور یہاں تک کہ تاریخی واقعات اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ علی کے بدترین دشمن بھی امیر المومنین کی ذات بابرکت کے فضائل کے قائل تھے، اور امیر المومنین کی ذات کو بھرپور طریقے سے وہ ہم سے زیادہ علی کے سمجھنے والے تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی والوں سے زیادہ علی کو سمجھنے والے ان کے دشمن تھے، لیکن صرف اور صرف دنیا داری کی وجہ سے، دنیا کے لالچ اور حرص کی وجہ سے، اور دولت اور حکومت کے ہوس کی وجہ سے وہ امیر المومنین کے ساتھ دشمنی پر آمادہ رہے۔ کہتے ہیں کہ عدی بن حاتم جو امیر المومنین کے دوستوں میں سے تھا، اور جس کے 3 یا 4 جوان بیٹے جنگ نہروان میں امیر شام کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی جنگ جو تھی، اس دوران وہ امیر المومنین کی ہمراہی میں جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی شہادت کے کچھ سالوں کے بعد کسی وجہ سے یہ عدی بن حاتم امیر شام کے پاس آیا۔ امیر شام جانتا تھا کہ عدی بن حاتم علی سے محبت کرنے والا ہے اور علی کا دوست ہے۔ اس نے چاہا کہ میں کچھ ایسا طریقہ اختیار کروں کہ اس کے منفی جذبات کو بھڑکا کر آج اس کے منہ سے علی کے خلاف کچھ سن سکوں۔ اس نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا اور اس سے کہنے لگا کہ تمہارے بیٹے کدھر ہیں؟ حالانکہ اس کے بیٹوں کو شہید ہوئے 5-6 سال گزر چکے تھے، بلکہ امیر المومنین کی شہادت کو 5-6 سال گزر چکے تھے، اور وہ ان کے بیٹوں کی شہادت امیر المومنین کے سے بھی پہلے ہو چکی تھی، اور وہ اس بات کو جانتا تھا، اور عدی بن حاتم بھی جانتے تھے کہ اس کو چیز کا پتہ ہے اور یہ مجھے مشتعل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے کدھر گئے؟ عدی بن حاتم نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا کہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہمراہی میں
जंग लड़ते हुए, तुम्हारे साथ जंग करते हुए शहीद हो गए। अब उसने देखा कि इसको अपने बेटों की शहादत का ज़्यादा मलाल नहीं, तो उसने दूसरा हरबा इस्तेमाल किया और कहा कि अली ने तुम्हारे साथ इंसाफ तो नहीं किया। अदी बिन हातिम ने कहा कि वो कैसे? कहने लगा कि अली ने अपने बेटों हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को तो महफूज रखा, उनको तो मैदान जंग में नहीं भेजा, उनकी जानों को बचाया, और तुम्हारे बेटों को शहीद करवा दिया। अब तुम्हारे पास कोई बेटा नहीं, तुम्हारे सारे बेटों को अली ने शहीद करवा दिया। अब देखिए, कोई आम मोहब्बत करने वाला शख्स होता तो उस पर अब अपने बेटों की मोहब्बत गालिब आ जाती और वह दुश्मन के शिकंजे में आ जाता और उसकी साजिश का और उसकी रेशदवानियों का शिकार हो जाता। यही वजह है कि अमीर अल-मोमिनीन ये चाहते थे, और अमीर अल-मोमिनीन की आज भी यही ख्वाहिश है कि उनसे मोहब्बत करने वाले चाहे कम हों लेकिन अक्लमंद हों, ज़ीरक हों, होशियार हों और साहिब अक्ल व फ़िक्र हों। मौला को अहमक किस्म के और मौला को जाहिल किस्म के लोग नहीं पसंद, चाहे वो उनसे कितनी भी मोहब्बत करने वाले हों, उनको ऐसे चाहने वाले नहीं चाहिए जो जाहिल और कम अक्ल और कम फ़िक्र हों, क्योंकि वो दुश्मन के हाथों में खिलौना बन जाते हैं और दुश्मन के हाथों में इस्तेमाल हो जाते हैं। अब यहाँ अदी बिन हातिम का खूबसूरत जवाब सुनिए कि अदी बिन हातिम क्या कहते हैं। जब उसने कहा कि अली ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया कि अपने बेटों को तो महफूज रखा और तुम्हारे बेटों को जंग की आग में धकेल दिया और तुम्हारे तमाम बेटों को मरवा दिया, तो अदी बिन हातिम ने बड़े सुकून के साथ जवाब दिया कि नहीं माविया, तुम गलत समझे हो। अली ने मेरे साथ इंसाफ किया है, बल्कि मैंने अली के साथ इंसाफ नहीं किया। अब हैरान होने की बारी मुआविया बिन सुफियान की थी। अमीर शाम कहता है कि वो कैसे? तुमने अली के साथ कैसे इंसाफ नहीं किया, हालांकि तुमने अली की राह में, अली के साथ, अली की हिमायत में अपने तमाम बेटों को मरवा दिया, और उसके बावजूद तुम कहते हो कि तुमने अली के साथ इंसाफ नहीं किया। अदी बिन हातिम कहते हैं कि हाँ, मैंने अली के साथ इंसाफ नहीं किया। अली शहीद हो गए, अली इस दुनिया से चले गए और मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। होना तो ये चाहिए था कि मैं मर जाता, मुझे मौत आ जाती और अली आज भी ज़िंदा होते। अब मुआविया बिन सुफियान, जो यकीनन अपने ज़माने का एक ज़ीरक सियासतदान था, एक होशियार शख्स था, उससे जब देखा कि उसका ये वार खाली गया है और उसका ये दस्तूर था, उसकी शख्सियत का ये पहलू था कि जब वो देखता था कि सख्ती से काम नहीं निकलता तो फिर वो नरमी में आ जाता था और नरमी का सहारा लेता था। अब वो नर्म हुआ और कहने लगा कि तुम मुझे अली इब्न अबी तालिब के, जो तुमने ज़िंदगी उनके साथ गुजारी, जो लम्हात उनके साथ गुजारे, जो वक्त अली इब्न अबी तालिब के साथ गुजारा, मुझे उसके बारे में बताओ कि अली कैसे थे, तुमने अली को कैसे पाया। अदी बिन हातिम कहते हैं कि तुम सुन नहीं सकोगे, मैं जानता हूँ कि तुम अली के किस कदर दुश्मन हो, तो मैं अली के दुश्मन के सामने कैसे अली के फ़ज़ाइल बयान कर सकता हूँ जबकि तुम उसको सुनने की ताब ही नहीं रखते। हाकिम शाम ने कहा कि नहीं, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, तुम जो कुछ भी कहना चाहो तुम अली के बारे में कह सकते हो। अब अदी बिन हातिम ने अमीर अल-मोमिनीन के फ़ज़ाइल का वो समुंदर बहाना शुरू किया और बयान करना शुरू किया कि ए मुआविया, अली ऐसे थे, अली इतने हमदर्द थे, अली इतने चाहने वाले थे, अली की हैबत इस कदर होती थी कि कोई उनके सामने बात करने की जुर्रत नहीं करता था। उसके बावजूद अली हमें अपने साथ बैठाते थे, अली हमारे दरमियान ऐसे बैठते थे जैसे वो हम में से ही हों, बावजूद इसके कि हम उनकी हैबत की वजह से उनके सामने गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। ए अमीर शाम, एक रात मैं अली इब्न अबी तालिब के साथ मुलाकात करने के लिए गया तो मैंने एक अजीब मंज़र देखा कि अली इब्न अबी तालिब महराब इबादत में खड़े हैं और एक मछली की तरह तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आहोज़ारी कर रहे हैं और अपनी रेशे मुबारक को अपने हाथों में पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ए दुनिया, तुम मुझसे दूर चली जा, मैं तुझको तलाक दे चुका हूँ, ऐसी तलाक जिसके बाद रजू करने की ज़रूरत नहीं बाकी रहती या रजू नहीं किया जा सकता। अली तड़प रहे थे और मुनाजात कर रहे थे और अपने खुदा के साथ
راز و نیاز میں مشغول تھے، اور علی کی حالت ایسی تھی جیسے ایک مچھلی پانی سے باہر نکلنے پر تڑپتی ہے، یا ایسے جیسے کسی شخص کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہو اور وہ درد سے تڑپ رہا ہو۔ اب دیکھیے امیر شام نے جب علی کے یہ فضائل سنے، علی کی یہ باتیں سنی، تو تاریخ کے یہ الفاظ ہیں، تاریخ اس منظر کو پیش کرتا ہے کہ اس ازلی اور جانی دشمن نے، جس نے شہادت علی کے بعد بھی علی کی محبت لوگوں کے دلوں سے مٹانے کے لیے اور اس کی جگہ علی علیہ السلام کی نفرت پیدا کرنے کے لیے اور آنے والی نسلوں تک اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایسے ایسے اقدامات کیے اور ایسے ایسے چالیں چلیں کہ لوگ، بلکہ آنے والی نسلیں اور بچے بھی علی کے ساتھ نفرت کے ساتھ پیدا ہوں، علی کے دل میں نفرت لے کر پیدا ہوں، اس شخص کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ معاویہ بن سفیان رونے لگا اور آستین سے اپنے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے اس نے ایک ایسا خوبصورت اور زبردست جملے میں علی ابن ابی طالب کی ذات کو خراج تحسین پیش کیا کہ تاریخ ایک دشمن کے منہ سے اپنے کسی دشمن کے لیے اس سے بڑھ کر تحسین امیز جملہ آج تک کسی کے بارے میں ریکارڈ نہیں کر سکی۔ ابن سفیان کہتا ہے کہ ہاں، دنیا بانجھ ہو چکی ہے، اب دنیا بانجھ ہو چکی ہے کہ اب دوبارہ علی جیسا بیٹا یہ دنیا پیدا نہیں کر سکتی۔ یعنی علی کی شخصیت، علی جیسی شخصیت دوبارہ اس دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑھ کر کسی دشمن نے اپنے دشمن کو خراج تحسین پیش نہیں کیا ہوگا۔ اس ایک جملے میں اس ازلی دشمن نے امیر المومنین کی شخصیت کی پوری تفسیر کر کے رکھ دی کہ علی جیسا بیٹا اب کائنات میں کوئی اور ماں دوسرا پیدا نہیں کر سکتی۔ تو یہ علی علیہ السلام کی ذات، امیر المومنین کی ذات، وہ ذات کہ جس سے محبت صرف ان کے چاہنے والے ہی نہیں کرتے، بلکہ دشمن بھی ان کی خوبیوں کے، ان کے کمالات کے، ان کے اوصاف کے، ان کے فضائل کے معترف تھے۔ صرف یہ دنیا کی ہوس اور یہ لالچ اور یہ اقتدار اور یہ دولت انسان کو اندھا کر دیتی ہے کہ پھر وہ حق اور حقیقت کو سمجھتے ہوئے بھی اس کی طرف نہیں بڑھتا اور باطل کو اپنا لیتا ہے۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے اپنے پروگرام میں اس چیز کو بیان کیا تھا کہ امیر المومنین کی ذات میں اور دو متضاد چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو کسی اور شخصیت میں بہت اول تو نظر ہی نہیں آتی، اگر آئیں گی بھی تو بہت کم، لیکن امیر المومنین کی ذات میں یہ دونوں متضاد چیزیں پوری شدت کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ ایک، لوگوں کا آپ کے ساتھ عشق، اور ایک، لوگوں کی آپ کے ساتھ دشمنی۔ جس قدر پاک طینت اور صاحب ضمیر اور متقی اور اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کو چاہنے والے اور خوف خدا رکھنے والے، حق پسند، حقیقت پسند لوگ امیر المومنین کی ذات سے محبت کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے۔ امیر المومنین کی ذات ان کے لیے ایک محبوب کا درجہ رکھتی تھی، اور وہ علی کی محبت میں مر جانا بھی ان کے لیے ایک سعادت کا باعث بنتا تھا۔ اسی علی کے ساتھ اسی دور میں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شدید قسم کی دشمنی بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم خلافت امیر المومنین کے زمانے سے پہلے کے علی کی شخصیت کا جائزہ لیں تو ہمیں اس وقت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ پروانہ کی طرح امیر المومنین کی ذات کے گرد گھومتے تھے، اور انہوں نے امیر المومنین کی ذات کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا رکھا تھا، اور کچھ لوگ اس وقت بھی امیر المومنین سے ناخوش تھے اور ناراض رہتے تھے۔ جنگ یمن میں جنگ کرنے کے بعد جب وہاں سے کامیابی کے ساتھ امیر المومنین واپس پلٹتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارا مال غنیمت بھی ہوتا ہے، تو جب پورے لشکر کے ساتھ امیر المومنین فتح کے بعد مدینہ آتے ہیں
تو मदीने से बाहर एक जगह पर रुक कर काफ़िले को रोकते हैं और चाहते हैं कि सबसे पहले वो खुद जाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फ़तह की खुशखबरी दें। अब दूसरे सिपा सलार के स्पुर्द वो पूरा काफ़िला करके वो पूरे फ़ौजियों का वो दस्ता और वो माल गनीमत सुपुर्द करके अमीर अल-मोमिनीन ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे आते हैं और वो खुशखबरी पेश करते हैं। और जब वापस जाते हैं तो एक अजीब मंज़र देखते हैं कि माल गनीमत जो वहाँ से मिला था उसमें से कुछ नए लिबास भी थे। अब वो नए लिबास उस माल गनीमत में नहीं हैं बल्कि वो सिपाहियों के जिस्मों पर ज़ेबतन हैं। अमीर अल-मोमिनीन हैरान होकर पूछते हैं कि तुम लोगों ने ये माल गनीमत की चीज़ों को क्यों इस्तेमाल किया? तो जवाब ये दिया गया कि चूँकि हमारा भी हक़ माल गनीमत में से बनता है तो हमने अपने उस हक़ में से ये लिबास ले लिए हैं ताकि हम जब शहर मदीना में दाखिल हों तो इन नए लिबासों के साथ दाखिल हों और अपनी फ़तह का ऐलान करते हुए नज़र आएँ। तो अमीर अल-मोमिनीन जैसी शख्सियत जो सरमूबी किसी एक ज़र्रा बराबर भी अदल के ख़िलाफ़, मसावात के ख़िलाफ़ कोई चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, अमीर अल-मोमिनीन की ज़ात गज़बनाक हुई और कहा कि ये पूरा माल गनीमत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत है और इस पर सबसे पहला हक़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हमें इसको बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने वसूल किया था ये अमानत रसूल खुदा तक पहुँचानी है और उसके बाद फिर ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है कि वो उसमें से किस किस को क्या क्या अता करते हैं। तुम लोगों ने ये खुद से तसर्रुफ़ जो किया है ये यकीनन नाजायज़ है। अभी इन सारे लिबासों को उतारा जाए और उनको उसी जगह पर रखा जाए और फिर ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये चीज़ें पेश की जाए। और जब सिपाहियों ने नाराज़गी के साथ अपने लिबासों को तब्दील किया और जब ये पहुँचते हैं, ये दस्ता फ़ौजी दस्ता रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचता है तो अब ये नाराज़ लोग और इनका जो दूसरा सिपा सलार और जो यकीनन वो बुग़्ज़ अली उसके दिल में पहले से भी था वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत करते हैं कि या रसूलल्लाह, हमने अपने हक़ से कम कुछ चीज़ें ली थीं जो हमारा माल गनीमत में हिस्सा बनता था, हमने यकीनन उसमें से कम लिया था, लेकिन फिर भी अली इब्न अबी तालिब ने हमारे साथ सख्त रवैया रखा और सख्त बर्ताव किया और हमसे वो चीज़ें वापस ले ली। हम इस चीज़ की शिकायत आपके दरबार में करते हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अली की ज़ात को मलामत मत करो, अली हक़ के साथ हैं और हक़ अली के साथ है, अली हक़ के ख़िलाफ़ कुछ भी बर्दाश्त करने वाले नहीं। तो यकीनन नाज़रीन, जो शख्सियात ज़िंदगी में आला मकासद रखती हैं, जो शख्सियात अपनी ज़िंदगी में इनकलाबी हैसियत रखती हैं, जो इनकलाबी शख्सियात रखती हैं, उनके दोस्तों के साथ साथ उनके दुश्मनों की तादाद भी कुछ कम नहीं होती। वो लोग जो एक ख़ास मकसद और हदफ रखते हैं, जिनके सामने एक अजीम हदफ होता है और वो उस हदफ के लिए जद्दोजहद भी करते हैं, तो यकीनन उनके दुश्मन भी पैदा होते हैं। उनके दोस्तों के साथ साथ उनकी दुश्मनियों का सिलसिला भी तवील होता है। और अली इब्न अबी तालिब की ज़ात यकीनन एक इनकलाबी शख्सियत, अली इब्न अबी तालिब की ज़ात यकीनन अपने अंदर एक दर्स और एक मदरसा रखने वाली और एक हदफ रखने वाली और एक तर्ज़ फ़िक्र रखने वाली और एक लाहे अमल रखने वाली शख्सियत। तो अली के दुश्मन कैसे ना होते। अली ने अपने साथ जहाँ बहुत सारे अली के दोस्त बने, ऐसे दोस्त जिन्होंने इश्क की ऐसी ऐसी लाजवाल दास्तान तारीख़ में रकम की, वहीं इन दोस्तों ने भी दुश्मनी के वो मज़ाहिर किए और दुश्मनी को इस हद तक गिरे कि इस हस्ती को आखिरी वक्त में अपनी कब्र को भी मख्फी रखना पड़ा। वो अली जिसकी मोहब्बत की वजह से लोग दार पर चढ़ गए, वो अली जिसकी मोहब्बत में लोग बनु उमैया और बनु अब्बासिया के मज़ालिम का शिकार हो गए और उन्होंने अली का दामन नहीं छोड़ा। उस अली के चाहने वालों के दरमियान ऐसे दुश्मन कि जिनकी ज़ात से अली अलैहिस्सलाम को इस हद तक डर कि वो उनकी कब्र को खोद कर उनकी लाश को निकाल कर बेहुरमती ना करें। ये अमीर अल-मोमिनीन की ज़ात के साथ ये दो अजीब और मुतज़ाद चीज़ें कि जहाँ अली की शख्सियत के साथ
قوت جاذبہ بھی پائی جاتی ہے، وہاں علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات کے ساتھ قوت دافعہ بھی ہے۔ علی جہاں اپنی طرف اپنی مقناطیسی شخصیت کی وجہ سے، اپنے محاسن کی وجہ سے، اپنے کمال اور فضائل کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، وہاں علی کی شخصیت میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو کچھ لوگوں کو اپنے سے دور کرتی ہیں۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ بس آج ہمیں اس پروگرام میں جو ایک پیغام کی حیثیت رکھتی ہیں وہ یہی چیز کہ علی کن چیزوں کو اپنے سے دور رکھتے تھے، کون شخصیات علی سے دور رہتی تھی، کون سی سوچ اور فکر علی کی سوچ اور فکر کے ساتھ ٹکراتی تھی اور وہ علی سے دور ہو جاتی تھی۔ ہم جب امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو جہاں ہم ادب و آداب کے بعد جو جس چیز کو بیان کرتے ہیں وہ یہی چیز ہے کہ اے علی، اے ہمارے امام، اے ہمارے رہبر و پیشوا، ہماری دوستی ان کے ساتھ ہے جن کی دوستی آپ کے ساتھ تھی، ہماری دشمنی ان کے ساتھ ہے جن کی دشمنی آپ کے ساتھ تھی۔ یعنی کہ علی کے قوت جاذبہ اور دافعہ کو ہم اس زیارت میں بھی بیان کرتے ہیں اور ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے جس سے امیر المومنین آپ نے اپنے دشمنوں کو دور کیا، جس طرح آپ نے اپنے دشمنوں کو دور کیا، ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے۔ اور علی ابن ابی طالب اپنی زندگی میں کن چیزوں سے دور رہے؟ کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے امیر المومنین پریشان بھی رہے اور امیر المومنین کو ان کے ساتھ جنگیں بھی کرنی پڑی؟ تو دو ایسی چیزیں جو شیعان علی کے لیے درس کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ دو جن سے ہمیں دور رہنا ہے، ایک زیرک اور ہوشیار منافق اور دوسرا احمق زاہد۔ ناظرین، یہ دو لفظ ہیں لیکن یہ اپنے اندر اس قدر گہرائی رکھتے ہیں کہ اگر آج ہم شیعان حیدر کرار امیر المومنین کی سیرت کے صرف اس پہلو کو دیکھ لیں کہ کون سے لوگ علی سے دور تھے یا علی خود کن لوگوں کو اپنے سے دور رکھتے تھے، تو آج شیعہ قوم بہت سارے مصائب سے بچ سکتی ہے۔ شیعہ قوم جو دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے آج ٹکڑوں میں بٹی جا رہی ہے، اگر ہم امیر المومنین کی تاریخ میں صرف اور صرف خوارج کے ساتھ جنگ کو اچھی طرح پڑھ لیں اور ان حالات کو دیکھ لیں جن میں خوارج بنے اور خوارج کی سوچ کو جان لیں اور پھر امیر المومنین کی اس دیانت اور اس دانشمندی کی عظمت کو جان لیں جس کی وجہ سے امیر المومنین نے ان مقدس مآب لوگوں کے ساتھ جنگ لڑی، تو ہم اپنے آپ کو آج کے فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ آج ہر جگہ شیعی معاشرے اسی مصیبت کا شکار ہیں، ایک زیرک اور ہوشیار منافق کی وجہ سے اور ایک احمق اور جاہل زاہدوں کی وجہ سے، جو بظاہر اپنے آپ کو بہت بڑا عزادار سمجھتے ہیں یا بہت بڑا عبادت گزار سمجھتے ہیں لیکن جہالت اپنے اندر رکھتے ہیں، اپنے دشمنوں کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور امیر المومنین نے ایک اور بڑا خوبصورت جملہ جس میں پورے خوارج کی فطرت کو اور خوارج کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ کو بیان کیا صرف ایک جملے میں، وہ یہ کہ یہ لوگ شیطان کے ہاتھ کا تیر ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر آپ کے مشن کے یا آپ کی شخصیت کے دوست ہوتے ہیں لیکن اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنے محدود سوچ کی وجہ سے، اپنی کوہتہ فکری کی وجہ سے وہ دشمن کا ہتھیار بن جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر منافق جو آپ کی صفوں میں آپ سے بڑھ کر آپ کے مشن یا شخصیت کے ہمدرد نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ دشمن کے ہاتھوں میں، یہ منافقوں کے ہاتھوں میں استعمال ہونے والا ہتھیار ہے، اور امیر المومنین نے ان کے ساتھ جنگ کر کے ہم کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے اصلی دشمنوں تک پہنچ سکو، اپنے اصلی دشمنوں کے سینوں کو تیروں سے چھلنی کر سکو، ان کو مٹا سکو، تو تمہیں سب سے پہلے ان ہتھیاروں سے اور ان ڈھالوں کو جو دشمن کی ڈھالیں ہیں ان کو اپنی صفوں سے دور کرنا پڑے گا۔ یعنی ان احمق اور ان
جاہل زاہدوں کو یا تو ان سے دوری اختیار کرنی پڑے گی یا ان کی تربیت کرنی پڑے گی، جو دشمن کو پہچانتے نہیں، جو منافقوں کو پہچانتے نہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار بن کر، کھلونا بن کر، ان کا اعلیٰ کار بن کر آپ کے مشن کو اور آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج کا شیعی معاشرہ یقیناً اس مصیبت کا شکار ہے۔ ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ خدا کے لیے اگر آپ علی سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں تو پھر علی ہر دور میں مظلوم رہے، باوجود اس کے کہ علی کی شجاعت، جرأت، مردانگی کے سامنے کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا اپنی شجاعت کا اظہار کرنے کی، وہ علی قدرت اور قوت اور دبدبہ رکھنے کے باوجود اپنے دور کی سب سے مظلوم شخصیت جو رہا تو اسی وجہ سے رہا، اور وہ علی آج بھی مظلوم ہے۔ آج بھی علی کا وہی درد ہے جو 1400 سال پہلے تھا کہ علی ان دو وجوہات کی وجہ سے دکھی رہے، تو آج بھی علی اسی وجہ سے دکھی ہے۔ اپنے شیعان حیدر کرار کی حالت دیکھ کر یقیناً علی آج بھی خون کے آنسو بہا رہے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کی ذات کے لیے باعث سکون بن سکے تو ہمیں ان دو خطرات کا سامنا جو ہے اس کا مقابلہ بڑی عقل مندی، ہوشیاری اور سوچ اور فکر کے ساتھ کرنا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔